دنیا کا سردار یا آدم کی اولاد کا سردار ہونے کا دعویٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کر رکھا ہے۔ آپ نے فرمایا انا سید ولد آدم ولا فخر، میں ہوں آدم کی اولاد کا سردار اور مجھے اس بات پر گھمنڈ نہیں ہے۔ اناجیل میں مسیح علیہ الصلوۃ والسلام نے جب دنیا کے سردار کا ذکر فرما کر اپنے بعد آنے والی ایک بڑی شخصیت کی پیش گوئی فرمائی تھی، جس طرح سے یوحنا نے متی کی انجیل میں کہا کہ اب جو میرے بعد آنے والا ہے، میرے بعد آنے والا ہے، اس کے میں تسمے کھولنے کے قابل نہیں ہوں۔ آپ نے فرمایا تھا یوحنا کی زندگی میں غالباً مسیح علیہ الصلوۃ والسلام موجود تھے، ان کی منسٹری بھی سٹارٹ ہو چکی تھی، مگر اس کے باوجود یوحنا کہہ رہے ہیں کہ میرے بعد جو آنے والا ہے میں اس کے تسمے کھولنے کے قابل نہیں ہوں۔ انہوں نے تو تسلیم کر لیا، ہم بھی اس بات کو تسلیم کر رہے ہیں کہ وہ اپنے سے بڑی شخصیت کا ذکر فرما رہے تھے۔ اسی طرح سے دنیا کا سردار کا ذکر کرتے وقت بھی مسیح علیہ الصلوۃ والسلام اپنے سے بعد آنے والی بڑی شخصیت کا ذکر فرما رہے ہیں۔ اب یہاں مسئلہ ہے مسیح اس بات کو ایکسپٹ کیسے کریں؟ ان کو تو خدا کا بیٹا مان بیٹھے ہیں، کتابوں کو بند کر بیٹھے ہیں۔ مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کی رفع آسمانی کے 250 سالوں بعد اپنی تھیولوجیز کو اور 200 سالوں بعد اپنی مکاشفہ کی کتاب کو اپنے کینن کے اندر شامل کر کے کتابوں کو بند کر کے بیٹھ گئے۔ اب دنیا کا سردار ان کے لیے درد سر بن گیا، آج ہم بھی بنائیں گے ان کے لیے درد سر۔ بہرحال اس کو جو ہے شیطان قرار دے دیا۔ اب شیطان دنیا کا سردار کسی بھی معاملے میں آپ اپنے اس خدا کی کمیونٹی کے اوپر یا خدا کے مخلوق کے اوپر کوئی بھی اگر ہستی اختیار رکھتی ہے تو خدا کے قادر مطلق ہونے کو چیلنج کر دیا ہے آپ نے۔ اور آپ تو یونانی نظریات، یونانی عقائد آپ اس طرح سے آپ لوگ اڈاپٹ کر لیتے ہیں، ہمیں حیرت ہوتی ہے آپ مانتے کس طرح سے اس بات کو؟ آپ کی مجبوری دراصل یہ ہے کہ یہ ماننا آپ کے لیے ضروری ہے۔ آپ کچھ بھی کریں گے اس کے اوپر پردہ پوشیاں کرتے رہیں گے، کیوں کہ آپ مسیح علیہ الصلوۃ والسلام سے بڑھ کر کسی اور آدمی کو مان نہیں سکتے، کیونکہ آپ کی تھیولوجی جو ہے نا وہ ملیا میٹ ہو جائے گی، پوری کرسچینٹی اٹھا کر زمین پر آ کے گر جائے گی۔ آپ کہتے ہیں جی دنیا کا سردار جو ہے ایک شیطان ہے۔ اپولوجسٹ سنجیل روبن پہلا مناظر ہونے والا ہے جو پیغمبر اسلام کا دفاع کرنے والا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ اعزاز جو ہے اب مجھے ملنے والا ہے کہ پہلا پادری آیا ہے جس نبی کو ہم مانتے ہی نہیں ہیں، ٹھیک ہے، جس پر ہم ایمان ہی رکھتے، اس کا ہم دفاع کرنے لگے۔ کیونکہ میں سمجھتا ہوں اور جو میں اپنی کتاب سے سمجھا ہوں اس کے مطابق جو ہے دنیا کا سردار کا جو ٹائٹل یا لقب ہے وہ پیغمبر اسلام کی شان شیان نہیں ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہمارے مسلم بھائی یا اہل اسلام سے تعلق رکھنے والے علماء و مشائخ یا پھر اسلامی اپولوجسٹ اور مناظر اگر وہ یہ ایمان رکھتے ہیں کہ ہمارے پیغمبر جو ہیں وہ شان والے ہیں اور رکھتے بھی ہیں، اس میں کون سی دو رائے ہے، تو پھر ان کو کم از کم دنیا کے سردار جیسا ٹائٹل جو ہے انہیں نہیں دینا چاہیے۔ کیونکہ جب ہم کتاب مقدس کا مطالعہ کرتے ہیں، اور ابھی کتاب مقدس کو میں کھولوں گا، ان تک جو ہے حقیقت کو پہنچاؤں گا، تو کتاب مقدس جو ہے یہ ٹائٹل جو ہے صاف طور پر واشگاف الفاظ میں نبیوں کی معرفت اور مسیحیت کے بانی خداوند یسوع المسیح کی زبانی جو ہے ہمیں لکھا ہوا ملتا ہے انجیل مقدس کے اندر کہ یہ ٹائٹل جو ہے دنیا کا سردار، یہ ٹائٹل کسی نبی پیغمبر کا نہیں بلکہ یہ کسی ددکاری ہوئی شخصیت کا ہے، یہ کسی مردود شخصیت کا ہے، یہ کسی لعنتی شخصیت کا ہے جو آسمان سے گرائی گئی، جو خدا کے خلاف کام کرتی ہے اور ہمیشہ نبیوں پیغمبروں کی مخالفت میں اس نے کام کیا۔ قرآن میں کیونکہ ذکر ہی نہیں ہے کہ یا پیغمبر اسلام جو ہیں وہ دنیا کے سردار ہیں۔ جب ہم سورہ الکہف اس کی 9ویں آیت پڑھتے ہیں تو وہاں پر ہمیں لکھا ہوا ملتا ہے کہ پیغمبر اسلام کہتے ہیں کہ میں کوئی انوکھا رسول نہیں، میں کوئی انوکھا رسول نہیں۔ جب آپ انوکھے رسول نہیں تو پھر آپ نبیوں کے امام کیوں کر ہو گئے؟ آپ پھر دنیا کے سردار کیوں کر ہو گئے؟ باقی جو نبی تھے جو انوکھے نہیں تھے وہ تو دنیا کے سردار نہیں تھے، وہ تو امام انبیاء نہیں تھے، وہ تو اپنی قوم یا اس پر ایمان لانے والوں کے سردار نہیں تھے۔ آپ انوکھے بھی نہیں ہیں لیکن پھر بھی آپ دنیا کے سردار ہیں، پھر بھی آپ اپنے ماننے والوں کے سردار ہیں۔ یہ بات مجھے سمجھ نہیں آتی۔ دنیا کے سردار کی جو اصطلاح ہے قریب 3 مرتبہ عہد جدید میں آئی ہے، لیکن کہیں بھی یہ مثبت اصطلاح کے طور پر بائبل مقدس میں مرکوز نہیں، بلکہ واضح
طور پر جب ان حوالوں کو، جن حوالوں کو موصوف نے آپ کے سامنے پڑھ کر پیش کیا ہے اور میں بھی پڑھنے والا ہوں، ان حوالوں کو جب ہم پڑھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے، واضح طور پر معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ کوئی رد کی ہوئی یا ددکاری ہوئی، آسمان سے گری ہوئی لانتی اور مردود مخلوق یا شخصیت کا ذکر ہو رہا ہے ان حوالوں کے اندر، نہ کہ کسی نبی پیغمبر کا۔ اور یوحنا کی انجیل 12واں باب اور اس کی 31ویں آیت، یوحنا کی انجیل 14واں باب اور اس کی 30ویں آیت، یوحنا کی انجیل 16واں باب اور اس کی 11ویں آیت، ان تینوں آیتوں کے اندر جو ہے دنیا کے سردار کا تذکرہ ملتا ہے، ذکر ملتا ہے، جو کہ کچھ مختصر الفاظ میں یوں ہے کہ اب دنیا کا سردار نکال دیا جائے گا، مجھ میں اس کا کچھ نہیں۔ اور پھر آخر میں لکھا ہوا ہے دنیا کا سردار جو ہے وہ مجرم ٹھہرایا گیا ہے، کرائم کا فتویٰ لگ گیا ہے، اس نے کوئی بڑا کرائم کیا ہے، مجرم اس کو کہتے ہیں۔ اور افسوس ہے، ہاتھ جوڑ کر بنتی ہے، یہ ٹائٹل پلیز پیغمبر اسلام کو نہ دیں، وہ مجرم نہیں ہے،